خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی من اتبع الہدی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، روزوں کے احکام ہمارے زیر بحث ہیں. تو آج کا عنوان روزوں کے ٹاپک میں سے یعنی سب ٹاپک زیرین عنوان وہ ہے قضا روزوں کے احکام. قضا روزوں کے احکام. احکام کس چیز کے؟ قضا روزے. قضا روزے ہیں، ان کے احکام کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں. 1 2 3 اور 4. نمبر 1 پہلے سمجھیے، بعد میں بھی لکھوں گا، آپ بھی لکھ سکتے ہیں. میں پڑھوں گا، آپ سنیے سمجھیے. اگر کوئی شخص کسی مرض کے سبب رمضان کا روزہ نہ رکھے، کسی مرض کے سبب یعنی وہ سبب ہے آمدنی، اور مرض آئندہ رمضان تک باقی رہے، جب آئندہ رمضان آ گیا سال بھر میں وہ ٹھیک نہیں ہوا، وہ بیمار ہی رہا، تو جو چھوٹے روزے ہیں پچھلے رمضان کے ان کی قضا واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ سال بھر جب قضا روزے ہو جائیں گے تو سال میں وہ ادا کرنے ہیں، لیکن وہ ادا کرنے کے قابل ہی نہیں، اس لیے اس پر وہ روزے واجب نہیں ہیں. کون سے روزے؟ پچھلے رمضان کے، کس صورت میں؟ جب وہ اگلے رمضان تک بیمار ہی رہے. ہر روز کے بدلے، اس کے مقابلے میں ہر چھوٹے ہوئے روزے کے بدلے، ہر چھوٹا ہوا روزہ اس کے بدلے فقیر کو 1 مد طعام دینا چاہیے. صرف 2 چیزیں. نمبر 1 روزہ قضا واجب نہیں، روزے کی قضا واجب نہیں. واجب کس پر ہوتا ہے؟ جو مکلف ہوگا. اور مکلف کو کون ہوتا ہے؟ جس میں استطاعت ہو. جس میں استطاعت ہی نہیں اس پر واجب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گئے؟ اچھا. اب اگر فرض کر لیں پچھلا رمضان اگلے رمضان تک مریض ہی ہے، تو وہ روزے جو چھوٹے وہ اس پر واجب نہیں ہے. اس رمضان کے دوران بھی وہ مریض ہی رہا. ٹھیک ہے نا؟ یہ روزے واجب ہیں کب تک؟ اگلے رمضان تک. اب اگر وہ رمضان کے بعد ٹھیک ہوا تو اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ روزے اس کو ادا کرنے ہیں. اور اگر ہو سکا تو پچھلے بھی کر لے، کوئی حرج نہیں، ورنہ وہ واجب نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یعنی جو روزہ آپ کا مرض کی وجہ سے چھوٹتا ہے اس کے لیے آپ کو چھوٹ ہے، ٹھیک ہونے پر آپ اس کی قضا کریں. ٹھیک کب تک؟ جب تک آئندہ رمضان آئے گا. اگر تب بھی ٹھیک نہیں ہوا مکلف تو مسئلہ ختم ہو گیا. سمجھ گئے؟ تو یہ ہے نمبر 1.
اگر اب آپ لکھ سکتے ہیں اگر مکلف کسی مرض کے سبب یعنی اس کی وجہ سے رمضان کا روزہ نہ رکھ سکے اور آئندہ اور مرض آئندہ رمضان تک باقی رہے تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا واجب نہیں، اور اس کے بدلے میں ہر روز کے بدلے ایک مد طعام فقیر کو دے مسئلہ ختم۔ یہ نمبر 1۔ سمجھ گئے؟ لکھا بھی؟ آپ دوسرے پر آئیے، سنیے دوسرا جلدی آپ اس کی فوٹو بھی اتار سکتے ہیں، سنیے آپ۔ اب نمبر 2، اگر کسی دوسرے عذر، مرض کی وجہ سے نہیں، کوئی دوسرا عذر ہے، اگر کسی دوسرے عذر مثلا سفر کے سبب رمضان کے روزے نہ رکھے تو کیا اس میں بھی یہ لاگو ہوگا؟ نہیں۔ اور عذر آئندہ رمضان تک باقی رہے، عذر آئندہ رمضان تک باقی ہے، یعنی روز وہ سفر پر جاتا ہے، بشغلے کے طور پر نہیں، کچھ کام ہی ایسا پڑتا ہے، تو یہ عذر جو ہے سفر کرنے کا آئندہ رمضان تک ہی باقی ہے، برقرار ہے، یا کوئی اور عذر، تو چھوٹے روزوں کی قضا ادا کرنی چاہیے۔ جو روزے چھوٹے وہ ادا کرنی چاہیے، چاہے اگلے ماہ رمضان کے بعد ہو۔ اور احتیاط مستحب ہے کہ ہر روز کے بدلے ایک تو قضا کرے، دوسرا یہ کہ ایک مد کھانا بھی فقیر کو دے۔ ایک تو یہ کہ اس کی قضا کرنی ہے، دوسرے یہ کہ ایک مد قضا ہونے کی وجہ سے ایک مد ہر روز کے بدلے طعام فقیر کو بھی دینا ہوگا۔ کلیئر؟ تو اب آپ لکھ سکتے ہیں اگر نمبر 2، اگر کسی دوسرے عذر، دوسرے یعنی مرض سے ہٹ کر دوسرے عذر، مثلا سفر کے سبب رمضان کے روزے نہ رکھے اور عذر آئندہ رمضان تک باقی رہے تو چھوٹے ہوئے
روزوں کی قضا ادا کرنا چاہیے. ادا کرنی چاہیے. احتیاط مستحب. الف میم نے احتیاط مستحب. احتیاط مستحب ہے کہ ہر روز کے بدلے یعنی اس کے علاوہ قضا ادا کرنے کے علاوہ احتیاط مستحب ہے کہ ہر روز کے بدلے ایک مد طعام یعنی غلہ وغیرہ ایک مد طعام بھی فقیر کو دے. کلیئر ہو گیا. اور اب نمبر 3 سنیے پہلے سنا کریں پہلے. اگر رمضان کے قضا روزے ادا کرنے میں رمضان کے روزے قضا ہو گئے ہیں مجھے, اب وہ قضا ادا کرنے ہیں مجھے چھوٹ گئے ہیں, اب قضا کرنا ہے ان کا. کئی سال تاخیر کرے, اگر کوئی شخص کئی سال تاخیر کرے تو اس صورت میں تاخیر کرنے کی صورت میں قضا روزوں کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے بدلے ایک مد غلہ بھی فقیر کو دے دے. یعنی ایک وہ قضا ادا کرنا اور دوسرا مد بھی ادا کرنا. اب اگر وہ ماہ سیام کے دوران روزے کچھ قضا ہو گئے اور اس کے ساتھ میں جلدی اس کے ساتھ ہی شوال کے دوران, ذیقات کے دوران, ذی الحج کے دوران ایک مہینے 2 مہینے کے اندر ہی وہ قضا والے روزے ادا کرے گا, اس صورت میں مد نہیں دینا ہے. اس صورت میں جو ایک مد دینا ہوتا ہے وہ اسے نہیں دینا ہے. وہ کب دینا ہے؟ جب اگلے رمضان تک بھی وہ والے روزے ادا نہیں کرے گا قضا ان کی. سمجھ گئے نا؟ اس کو کب تک یہ ادا کرنا تھا؟ اگلے رمضان تک قضا والے روزے ختم ہونے چاہیے. اگر نہیں کیا تو اس کے بعد یعنی 11 مہینے کے بعد اگلا رمضان آئے گا تو اس کے بعد اس کو ایک تو قضا رکھنا پڑے گا اور ساتھ میں ایک مد طعام بھی دینا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو لکھیے ساتھ میں, اگر رمضان کے قضا روزے ادا کرنے میں کئی سال کی تاخیر کرے تو قضا روزوں کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے بدلے ہر روزے کے بدلے ایک مد طعام بھی فقیر کو دے. فقیر کو دے دے. أکِس ؤرِیَس تام چھِ اِجازت نٔوِس ماہِ سیامَس تام. توٚتام پیٚو اَسہِ سُہ یی تاخیٖرَس منٛز پَتہٕ 1 ؤری 2 ؤری 3 ؤری 4 ؤری یوٗتاہ روزِ تیوٗتاہ.
हो गए ना ये तीन, ये हयात, ये खुद मुकल्लफ पर ये मसला है। अब एक मुकल्लफ ऐसा है जो बाप का बड़ा बेटा है या एक ही बेटा हो तो उसे एक और रोज़ा भी वाजिब होता है, और वो क्या है? वो ये है कि बाप की मौत के बाद, जब बाप मर जाएगा तो उसके मरने के बाद बड़े बेटे को बाप के क़ज़ा नमाज़ों और रोज़ों, नमाजें भी और रोज़े भी क़ज़ा हुए हों, उनको अदा करना चाहिए। ये बड़े बेटे पर वाजिब है कि वो बाप के फौत शुदा नमाजें या क़ज़ा शुदा रोज़े उनकी क़ज़ा अदा करे, खुद करे या अजीर बनाकर किसी को पैसा देकर करवाए। ये नंबर 4, बाप की मौत के बाद, बाप की मौत के बाद बड़े बेटे को बाप की फौत शुदा नमाजें, फौत शुदा नमाजें और क़ज़ा शुदा रोज़े क़ज़ा शुदा रोज़े अदा करने चाहिए। समझ गए? ठीक है, थोड़ा ब्रेक दीजिए ताकि आप सब टॉपिक, ये था क़ज़ा रोज़ों के अहकाम। दूसरा सब टॉपिक है रोज़ा वाजिब नहीं। कई सूरतों में रोज़ा वाजिब ही नहीं है। कई सूरतों में रोज़ा वाजिब ही नहीं। 4 सूरतें हैं जिनमें रोज़ा वाजिब नहीं। 1, 2, 3 और 4 सूरतों में रोज़े वाजिब ही नहीं। नंबर 1, पहले समझिए। नंबर 1, जो शख्स बुढ़ापे की वजह से, कोई बूढ़ा हो जाता है उसकी वजह से रोज़ा नहीं रख सकता है क्योंकि उसमें कमज़ोरी आई होती है, ज़ौफ़ वगैरह, या उसके लिए रोज़ा रखना बायस मशक्क़त व मेहनत हो, ज़हमत हो, मशक्क़त हो रोज़ा रखने में, उससे मुश्किल से रोज़ा पूरा कर सकता है, बल्कि उसमें भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस पर रोज़ा वाजिब नहीं है। अगर बायस मशक्क़त होने की वजह से है, अगर बुढ़ापे की वजह से तो फिर कोई मसला नहीं, लेकिन अगर मशक्क़त की वजह से ज़हमत हो रही है, उसको परेशानी हो रही है, उस सूरत में हर रोज़ के बदले 1 मुद्द आम दे दे। अगर बुढ़ापे की वजह से है फिर मुद्द भी अदा नहीं करना है। समझ गए? तो लिखिए, जो बुढ़ापे की वजह से रोज़ा न रख सके, नंबर 1, या नंबर 2, उसके लिए रोज़ा रखना
باعث زحمت و مشقت ہو، باعث زحمت و مشقت ہو، مشقت ہو، جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھے یا اس کے لیے روزہ رکھنا باعث زحمت و مشقت ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ روزہ واجب نہیں. ٹھیک ہے. لیکن دوسری صورت میں یعنی اس باعث زحمت و مشقت ہونے کی صورت میں، دوسری صورت میں ہر روزہ کے بدلے، ہر روزے کے بدلے، ہر روزے کے بدلے کیا کرے؟ ایک مد طعام، ایک مد طعام فقیر کو دے دے. فقیر کا مطلب ہے فقیر ہو یا مسکین ہو، فقیر کو دے دے. ایک مد طعام فقیر کو دے دے. یہاں ایک چیز کا احتیاطاً خیال رکھنا چاہیے. اگر ایک مد طعام آپ کا بنتا ہے 750 گرام ہے نا، یا اس کی قیمت، تو ایک فقیر کو کم سے کم مد ملنا چاہیے. آپ یہ نہ کریں کہ ایک مد کے 4 حصے بنائیں اور 4 فقیروں کو دے دیں، یہ نہ کریں. ایک مد طعام ایک فقیر کو دے دیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر 4 مد ہیں، 4 فقیر مل جائیں، 4 کو دے دیں اور ایک ایک مد. اگر 2 ہی فقیر ہیں تو 2 دے دیں. اگر ایک ہی فقیر ہے تو 4 کے 4 اسی کو دے دیں. سمجھ گئے نا؟ اس میں یہ خیال رکھنا ہے. یہ نمبر 1. اس صورت میں روزہ واجب نہیں. نمبر 1 بڑھاپے کی وجہ سے، نمبر 2 باعث زحمت و مشقت ہونے کی وجہ سے. نمبر 2 کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مکلف جو ہے، روزے دار جو ہے، اس کو بہت زبردست پیاس لگتی ہے، بہت زبردست پیاس لگتی ہے. پیاس لگنے کی ایک بیماری ہوتی ہے، ڈائبٹیز، وہ بھی ایک بیماری ہے. کوئی یہ ہوتا ہے ڈائبٹیز نہیں ہوتی ہے لیکن اس کو لگاتار پانی پینے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بار بار پیشاب کرتا رہتا ہے. یا مثال کے طور پر ماں ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو پانی کی ضرورت ہے بار بار، اس کو پیاس لگے گی تو پانی پینا ہوگا. تو یہ مسئلہ اسی کے بارے میں. اگر مکلف کو زیادہ پیاس لگنے کی بیماری ہو، بحثیت بیماری کی، اور پیاس کا برداشت کرنا باعث مشقت ہو جیسے اس میں ہے، تو اس پر بھی روزہ واجب نہیں ہے. اگر مشقت کی وجہ سے ہے تو اس میں بھی دوسری صورت میں ایک مد کی ادائیگی کرے مقرر فقیر کے لیے. سمجھ گئے؟ یہ اس کی جیسا ہے. فرق صرف یہ ہے وہ بڑھاپے کا مسئلہ ہے، یہ پیاس لگنے کی بیماری ہے. نمبر 2 آپ لکھ سکتے ہیں. آپ اگر مکلف کو پیاس لگنے کی بیماری ہو اور یا بیماری ہو یا پیاس کا برداشت کرنا، پیاس کا برداشت کرنا باعث مشقت ہو، ان دونوں صورتوں میں روزہ واجب نہیں ہے. دوسری صورت میں، یہاں بھی دوسری صورت میں ہر روزے کے بدلے، ہر
روزے کے بدلے ایک مد طعام، ایک مد طعام فقیر کو دے دے۔ والحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔